الحمد لله الحمد لله الذي نور القلوب بنور المعرفة والإيقان، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء في كل حين وآن، وعلى آله وأصحابه الكاملين في العدل والإحسان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کے عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر ہم حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں. ماہ ربیع الاول کی آمد کی خوشی میں ہم نے مسلسل 12ویں کی نسبت سے 12 نشستوں کا اہتمام کیا، اور آپ حضرات بہت ہی زیادہ لائق صد داد و تحسین ہیں. آپ کے جوش، آپ کے جذبے دیدنی ہیں کہ مسلسل استقامت کے ساتھ آپ حضرات شریک ہیں، اور یہ بہت ہی بڑی سعادت مندی ہے اور بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اور یہ کوئی معمولی کام نہیں، اور یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے. اس مشکل ترین دور میں، اس غافل ترین دور میں جو شخص مسجد میں نماز پڑھنے آ جائے وہ بھی بہت بڑی بات ہے. جائے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے اور پھر کچھ دیر کے لیے مسلسل روزانہ مسلسل کسی محفل میں بیٹھے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو بے شک مشکل کام جس کے لیے رب چاہے آسان فرما دیتا ہے. تو رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اس پاک گھر کے صدقے، اس پاکیزہ ترین محفل کے صدقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت کے مہینے کے صدقے خالق اکبر ہم تمام کی بگڑی بنائے. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ رب العزت انہیں بیمار مدینہ بنائے، اور جسمانی روحانی ہر طرح کی بیماریاں ان کی دور فرمائے. گھروں کی بیماریاں دور ہو جائیں، گھروں کی ناچاکیاں دور ہو جائیں. جو بے اولاد ہیں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل خالق اکبر انہیں صاحب اولاد فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں رب ذوالجلال ان کی اولاد کو نیک اور سعادت مند بنائے. قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے،
اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ تحت ظل عرش اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، تین افراد ایسے ہیں جو قیامت کے دن رب کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن سوائے رب کے عرش کے سائے کے کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ یعنی جس دن، یعنی عرش محشر کے دن، جب رب کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا، تین خوش قسمت ایسے لوگ ہیں جو اس وقت رب کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اب وہ تین خوش قسمت کون ہیں؟ قیل من ہم یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ وہ تین خوش قسمت کون ہیں؟ قال، تو آپ نے فرمایا، من فرج علی مکروب من امتی، پہلا خوش قسمت جو عرش کے سائے میں ہوگا یہ وہ شخص ہے جو میری امت کی تکلیف کو دور کرے، وَأَحْيَا سُنَّتِي، دوسرا خوش قسمت وہ ہے جو میری سنت کو زندہ کرے، وَأَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، اور تیسرا خوشمتی وہ ہے جو تیسرا امتی وہ ہے جو اکثر و بیشتر مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرے۔ تو یہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے من فرج علی مکروب من امتی، جو میری امت کی تکلیف کو دور کرے، واحیا سنتی، اور جو میری سنت کو زندہ کرے، واکثر الصلاۃ علیہ، اور جو مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے رب کے عرش کے، اس دن یہ تین خوش قسمت افراد ایسے ہیں جو رب کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں فرید الدین عطار رحمہ اللہ، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ نے اولیاء کاملین کی سیرت پر، ان کے تذکرہ پر کتاب لکھی ہے، تذکرۃ الاولیاء۔ عام طور پر لوگ اسے پڑھتے ہیں، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اور اہل علم کو چاہیے، تمام لوگوں کو چاہیے جو اہل محبت ہیں وہ اس کا مطالعہ کریں۔ اولیاء کرام کی سیرت اور ان کی زندگی کے حالات پڑھ کر ہمارے قلب میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، قلب میں، دل میں جلا محسوس ہوتی ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ بے شک یہ ہمارے اکابرین ہیں جن کے صدقے میں ایمان ہمیں ملا، جن کے صدقے میں قرآن و اسلام ہمیں ملا۔ ان کا کردار کیا تھا، ان کے شب و روز کیسے پاکیزہ تھے، اور ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے شب و روز گناہوں سے کس قدر گدلا ہو گئے ہیں۔ تو پھر انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، اور جب سوچتا ہے تو پھر ترغیب ملتی ہے، توفیق ملتی ہے، اور پھر وہ اپنی اصلاح کے لیے کوئی حکمت عملی اختیار کرتا ہے، کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی ارادہ کرتا ہے۔ تو حضرت فرید الدین عطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بصرہ میں ایک شخص بڑا ہی غریب مسکین ہے، اور اس کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اور اتنا غریب و مسکین ہے کہ اس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی، لیکن اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا کپڑا بھی نہیں ہے جس کپڑے میں نوزائید بچی کو لپیٹ کر سردی سے بچایا جائے، چراغ میں ڈالنے کے لیے تھوڑا سا تیل بھی نہیں ہے کہ اس تیل کے ذریعے سے نیا مہمان جب گھر میں آیا ہے تو کچھ اجالا ہو جائے، یہ تاریکی میں ڈر نہ جائے، اجالے میں اسے فرحت محسوس ہو، اتنا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ شخص بڑا ہی مسکین ہے، بڑا ہی غریب ہے۔ تو کہتے ہیں ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ جائیں اڑوس پڑوس میں جا کر کسی سے کچھ کپڑا لے آئیں۔ دیکھیں انسان غریب ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی غربت ہے، لیکن اس غربت کی اتنی نچلی سطح کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔
ہمارے یہاں کوئی شخص کتنا بھی غریب ہو جائے، دو چار کپڑے پہننے کے لیے تو ہوتے ہی ہیں. ہمارے ہاں کوئی شخص کتنا بھی غریب ہو جائے، اگر بجلی کی لائٹ نہ ہو تو کم از کم کچھ نہ کچھ روشنی اس کے گھر میں ضرور ہوتی ہے. یہ جس نچلی سطح کی میں بات کر رہا ہوں، غربت کی انتہائی نچلے سطح کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے. اور اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے کہ خدا نخواستہ کوئی اسے محفوظ کرے، کوئی اسے محسوس کرے. یہ انتہائی نچلی سطح ہے، انتہائی مفلسی اور انتہائی فقیری کی انتہا درجہ ہے. یعنی مفلسی اور فقیری کا نچلا درجہ ہے، انتہائی نچلا درجہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. کہ اس درجے میں ان کے گھر میں ایک چھوٹا سا کپڑا بھی نہیں ہے جس کپڑے کے ساتھ اس بچے کو لپیٹ کر اسے سردی سے بچایا جائے، اور چراغ میں ڈالنے کے لیے تھوڑا سا تیل بھی نہیں ہے جس سے گھر میں کچھ اجالا ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا نا، اتنا تو ہم محسوس نہیں کر سکتے. ہاں خدا نہ خواستہ اگر خانہ جنگی کی صورتحال ہو جائے تو ایسا ہو سکتا ہے، یا قحط سالی کا دور آئے تو ایسا ہوتا ہے. اللہ ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں سے، فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے، امن و سلامتی عطا فرمائے. تو کہتے ہیں حضرت فرید الدین عطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو بصرہ کا رہنے والا تھا، بچی کی پیدائش ہوئی اور اس کے پاس گھر میں بچی کے لیے لپیٹنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں ہے. اہلیہ نے کہا کہ جائیں پڑوس سے جا کر کچھ لے آئیں. یہ تو ایسا وقت ہے، یہ ایسی گھڑی ہے، اس وقت میں تو غیر بھی کام آتے ہیں. جس کو اپنی تکلیف اور اپنی مصیبت بتائی جائے اس وقت، یہ تو بہت ہی نازک گھڑی ہوتی ہے، بہت ہی نازک وقت ہوتا ہے. دشمن بھی اس وقت میں کچھ نہ کچھ تعاون کر دیتا ہے، مدد کر دیتا ہے. آپ پڑوس میں جائیں اور جا کر انہیں بتائیں کہ میرے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی ہے، اتنا تیل دے دو کہ میں اپنے گھر میں چراغ جلا کر کم از کم بچی کو اجالا تو دکھا سکوں، اسے روشنی تو فراہم کر سکوں. تو کہتے ہیں کہ اس بندے نے، اس شخص نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ میں سوائے تیرے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. اس بندے نے، اس شخص نے جس کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اس نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی دوسرے سے مانگوں گا نہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. اب یہ ہے کہ اہلیہ نے جب ضد کی تو ظاہر ہے کہ اس کی بات بھی رکھنی تھی. وہ چلا گیا اور جا کر پڑوس کے دروازے پر ہلکا سا دستک دیتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر کہتا ہے میں نے تو دستک دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، کوئی آیا نہیں. اگر کوئی آتا تو ظاہر ہے کہ میں اس کے سامنے دستے سوال دراز کرتا، اس سے کچھ مدد طلب کرتا. یہ آ کر اس طرح سے اس کی خودداری بھی برقرار رہی اور اہلیہ بھی راضی ہو گئی کہ ظاہر ہے کہ رات کی تاریکی ہے، سردی کی رات ہے، لوگ اپنے اپنے بستروں میں، اپنے اپنے گھروں میں ہیں، شاید اس وجہ سے دروازہ کسی نے نہیں کھولا. اب کہتے ہیں کہ یہ اندھیرے کمرے میں ہے اور بچی ہے کہ وہ سردی سے غیر محفوظ ہے. اب وہ کیا کرے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب بہت زیادہ پریشانیوں میں ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، تنگی میں ہوتا ہے، تو اسے نیند آ جاتی ہے. ہر بندے کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے. کسی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو نیند آتی ہے، کسی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو اسے بھوک لگتی ہے، کسی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو اسے بیت الخلا جانے کی حاجت ہو جاتی ہے. ہر ایک کی جسمانی طبیعت الگ الگ ہوتی ہے نا. تو وہ بھی اللہ کے ولی تھے، ظاہر ہے کہ وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے. تو انہیں بہت زیادہ جب ذہنی دباؤ ان کے جسم میں آیا، بہت زیادہ ذہنی دباؤ آیا، تو کہتے ہیں انہیں نیند آ گئی. ذہنی الجھن میں تھے، یہی سوچتے رہے کہ یہ تو پہلا دن ہے بچی کا، پہلے دن میں اس بچی کے اڑھانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، بچی بڑی ہوگی، نہ جانے اس کے رشتے کے لیے، شادی کے لیے، نہ جانے آگے کے معاملات کیا ہوں گے، نہ جانے میرا گھر کیسے چلے گا، میرا گھر تو تاریک پڑا ہے، چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں ہے. یہی سوچتے رہے اور سوچتے سوچتے انہی الجھنوں میں انہیں نیند آ گئی. اب جب نیند آئی تو دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے جو آ کر کہہ رہا ہے کہ تم گھبرانا نہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کرو، والی بصرہ کے پاس جاؤ، والی بصرہ کے پاس، اور جا کر اسے کہو کہ تمہیں رسول اللہ نے بھیجا ہے،
جا کر والی بصرہ سے کہنا تمہیں رسول اللہ نے بھیجا ہے اور تمہیں رسول اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم مجھے 400 دینار دو، 400 سونے کے سکے دو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں چلا جاؤں گا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، لیکن یا رسول اللہ وہ تو میرا مذاق اڑائے گا، وہ تو کہے گا چلو تم جیسے سینکڑوں آتے رہتے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے مجھ سے پیسے لینے کے لیے، تو کوئی دلیل تو ہو، کوئی گواہ تو ہو، کوئی ثبوت تو ہو کہ جب میں کہوں والی بصرہ کہ مجھے، جب میں والی بصرہ سے کہوں کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، تو وہ جب مجھ سے کہے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے تو میں وہ ثبوت دے سکوں۔ تو رسول اللہ مسکرائے اور آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم یہ سوال پوچھو گے، لہذا تم اس سے جب وہ پوچھے کہ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے، تو تم یہ کہہ دینا کہ تم روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہو، اور جب جمعے کا دن آئے تو 400 مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہو۔ ابھی جو جمعہ گزرا ہے تم اتنے مصروف ہوئے، جیسے ہی اپنے بستر پہ گئے ارادہ تو کرتے تھے کہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے، درود و سلام پڑھنا قضا ہو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا 400 مرتبہ درود و سلام نہ پڑھنے کی وجہ سے اب اس قضا کی ادا یہ ہے کہ تم مجھے 400 سونے کے سکے ادا کرو۔ جب تم اسے یہ کہو گے تو وہ مانے گا، اس لیے کہ اس کا درود و سلام پڑھنا ایسا خفیہ عمل ہے، یا تو پڑھنے والا جانتا ہے یا جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے وہ جانتا ہے، لہذا تم جاؤ۔ اب کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ اٹھا اور اٹھ کر رات ہی کے وقت میں چلا۔ ظاہر ہے کہ والی بصرہ کا گھر محل دور تھا، وہ رات بھر چلتا رہا، صبح تڑکے ہی محل کے دروازے تک پہنچ گیا۔ کسی طرح دربان سے کہا کہ مجھے والی بصرہ کے پاس جانا ہے، اس نے کسی بھی طرح پہنچا دیا۔ محل سجا ہوا ہے، درباری بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، کس غرض سے بھیجا ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ تم مجھے 400 سونے کے سکے دو، تم مجھے 400 سونے کے سکے دو۔ اس نے کہا کہ ویسے تمہارا اتنا کہنا ہی کافی ہے، رسول اللہ کا نام لے لینا ہی کافی ہے، لیکن درباری جو بیٹھے ہیں ان کے شک کو دور کرنا بھی ضروری ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے، کوئی ثبوت بھی ہے؟ فرمایا کہ مجھے معلوم تھا، رسول اللہ کو خبر تھی کہ تم دلیل پوچھو گے، اس وجہ سے رسول اللہ نے مجھے ثبوت بھی فراہم کر دیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم روزانہ رسول اللہ پر ایسا درود پڑھتے ہو کہ سوائے تمہارے اور رسول اللہ کے کوئی دوسرا نہیں جانتا، اللہ کو ہٹا کر۔ اللہ تو علام الغیب ہے نا، سوائے تمہارے اور رسول اللہ کے کوئی دوسرا نہیں جاتا انسانوں میں، بندوں میں، لہذا تم روزانہ 100 بار درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہو، اس جمعے اور جمعے کے دن 400 مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہو، لیکن یہ جمعہ تمہارا درود و سلام پڑھنا قضا ہو گیا کہ تم سو گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس قضا کی ادا چاہتے ہو تو 100 مرتبہ درود و سلام کے بدلے میں 100 سونے کے سکے مجھے عطا کرو۔ کہتا ہے کہ وہ شخص جو دربار میں موجود تھا، جب والی بصرہ نے یہ سنا اپنے تخت سے اٹھا، اس بندے کو گلے لگایا، کہا کہ میں تمہیں بہت کچھ دوں گا لیکن سب سے پہلے 100 سونے کے سکے میں اپنی طرف سے دیتا ہوں، یہ فقط اس لیے کہ رسول اللہ نے تمہارے ذریعے سے میرا نام تو لیا ہے، ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں؟ میرا نام ہی رسول اللہ کی زبان پہ آ گیا، یہ بہت بڑی کامیابی کی ضمانت ہے۔ میرے لیے زندگی کی معراج ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا، سونے کے سکے اسے دیے، اور پھر کہا اب بتاؤ کہ رسول اللہ کے میرے لیے حکم کیا ہے؟ کہا کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ 400 سونے کے سکے مجھے دیے جائیں۔ اس نے 400 سونے کے سکے مزید دیے، اور پھر اس نے 100 سونے کے سکے اور دیے۔ اس نے کہا کہ وہ پہلے 100 سونے کے سکے فقط اس وجہ سے تھے کہ رسول اللہ نے تمہارے ذریعے سے مجھے پیغام پہنچایا، اور 400 سونے کے سکے اس لیے کہ رسول اللہ کا حکم ہے، اور 100 سونے کے سکے فقط اس لیے کہ تم وہاں سے یہاں تک آئے تمہارے شکرانے کے لیے۔
پھر اس نے کہا اتنا ہی بس نہیں ہے، یہ تو میری زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے کہ رسول اللہ نے میرا نام لیا اور میں جو درود و سلام پڑھتا ہوں رسول اللہ تک پہنچتا ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، میری زندگی کی معراج ہی یہ ہے۔ اس نے کہا جب اتنا بڑا پیغام تم لائے، ایسی خوشخبری تم لائے ہو، تو اب تم مجھ سے دور مت جانا، جب یہ سونے کے سکے ختم ہو جائے ہر مہینے 400 سونے کے سکے میں تمہارے لیے شکرانے پر پیش کروں گا۔ تو کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ جب وہ چلا تھا تو اس کا گھر اندھیرا تھا اور غریب تھا، مفلس تھا، غریب تھا۔ اب جب آیا اور جب گھر میں تاریکی ہوئی تو جب گھر میں اجالا ہوا تو ایسا اجالا ہوا کہ دوبارہ تاریکی نہیں ہوئی۔ وہ آیا اور آ کر اس نے سونے کے سکے دیے، اپنے گھر والی کو دیے، گھر کا ماحول بدل گیا، زندگی آسانی کی طرف آ گئی، زندگی میں آسودگی آ گئی۔ دوسری رات جب وہ بے فکری کی نیند سو رہا تھا، پھر خواب میں سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ آپ نے پوچھا تمہارا حال کیسا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کی مہربانی ہے، آپ کی مہربانی کی وجہ سے میرا یہ سارا حال بدل گیا۔ کل تک تو میں غریب تھا، آج میرا نام امیروں کی صف میں ہے۔ کل تک تو میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، آج اللہ نے آپ کے صدقے میں اتنا دیا کہ اڑوس پڑوس کو تقسیم کر رہا ہوں، اڑوس پڑوس کو دے رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی مہربانی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ مہربانی میں نے تم پر کیوں کی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ فرمایا تمہارا عمل یہ ہے رات تم اس وقت تک سوتے نہیں جب تک مجھ پر 200 بار درود و سلام نہ پڑھ لو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا عمل بھی خفیہ تھا، سوائے مخلوق میں سوائے میرے اور آپ کے تو کوئی جانتا نہ تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ اچھی طرح یاد رکھو، دنیا میں مجھے جو جس طرح سے یاد رکھتا ہے، دنیا میں جو مجھے درود و سلام پڑھ کے یاد رکھتا ہے، کسی مشکل گھڑی میں میں اس کا ہاتھ چھوڑتا نہیں۔ لچپال پریتا نو توڑ دے نہیں، جنہیں ہباں پھڑ لے پھر چھوڑ دے نہیں۔ جو محبوب ہیں وہ محبت توڑتے نہیں ہیں، جس کا ہاتھ پکڑ لے پھر چھوڑتے نہیں ہیں۔ فرمایا یہ تمہارے لیے درود و سلام کا صدقہ ہے کہ اب تمہاری زندگی میں مفلسی نہیں آئے گی، اب تمہاری زندگی میں غریبی نہیں آئے گی، اب تمہارے گھر میں تاریکی نہیں آئے گی۔ اور ایک بات اور ہے، ایک خوشخبری اور ہے، یہ تمہاری چوتھی بیٹی ہے اور تم غمزدہ ہو میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، میرے گھر میں نرینہ اولاد نہیں ہے، غمزدہ نہ ہونا۔ یہ تمہاری بیٹی تو ہے لیکن سینکڑوں مرد اس بیٹی پہ قربان ہیں، اس بیٹی کو معمولی نہ سمجھنا، یہ تمہاری ایسی بیٹی ہے کہ رب ذوالجلال اس بیٹی کی شفاعت سے میری امت کے 1000 بندوں کی شفاعت فرمائے گا۔ اس بیٹی کی شفاعت سے میری امت کے 1000 بندوں کو رب جو دوزخی ہوں گے انہیں جنتی فرمائے گا۔ لہذا تم اس بیٹی کو سنبھال کر رکھنا، اس کی پرورش خوب اچھے انداز میں کرنا، اس کی تعلیم و تربیت کرنا۔ یہ کہہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب سے دور ہو گئے، ان کے خواب سے تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت اب جب لوگ آتے اور آ کر پوچھتے کہ یہ تمہاری زندگی میں انقلاب کیسے آیا، تمہاری زندگی میں بدلاؤ کیسے آیا، تو وہ فقط یہی کہتا یہ کرم ہے میرے حضور کا، یہ میرے نبی کا کرم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ وہ بیٹی جس کی پیدائش کے وقت میں یہ سارا معاملہ ہوا وہ خاتون کون تھی؟ وہ مشہور خاتون سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا تھی کہ یہ ایسی اللہ کی ولیہ ہیں۔ رابعہ بصریہ بہت بڑا نام ہے نا، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے جب ان کا ذکر کیا نا تو ذکر سے پہلے لکھا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس کتاب میں اولیاء کاملین کا ذکر کروں گا اور جتنے اللہ کے ولی ہیں مرد ان کا ذکر کروں گا، لیکن تم یہ فکر مت کرنا، تم یہ نہ سوچنا کہ مردوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ ایک خاتون کا ذکر کیسے آ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ خاتون ایسی ہیں کہ سینکڑوں مرد ان کے مقابلے میں نہیں ہیں۔
اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. اور پھر آپ نے اس کے بعد لکھا کہ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے. تو اب یہاں سے ہمیں چند باتیں ہیں جو معلوم ہوئی. پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، جو آپ کو یاد رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد رکھتے ہیں. جو زندگی میں درود و سلام کی کثرت کرتا رہتا ہے، اپنی عادت بنا لیتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود و سلام کے نذرانے پڑھتا رہتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہوتا ہے. اور جو رسول اللہ کی نظر میں ہو تو پھر ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. جو رسول اللہ کے دامن میں آ جائے، جو آپ کی نظر رحمت میں آ جائے، جو آپ کی نظر عنایت میں آ جائے، اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. لہذا درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو ہم بھول چکے ہیں. ہم نے اکثر و بیشتر یہ کہا نا، ہم بے ڈھنگے ہو گئے ہیں. ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ قرینہ طریقہ ہے ہی نہیں. ہم روشن خیالی میں اتنے آگے بڑھ گئے، یہود و نصارہ کی نقالی کرتے ہوئے اتنے آگے نکل گئے کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف کا جو طور طریقہ تھا وہ ہم سب کچھ بھولا چکے ہیں. کچھ بھی ہمیں یاد نہیں ہے. قلب میں سوز نہیں، دل میں کچھ احساس نہیں، کچھ بھی تو سامان محمد کا تجھے پاس نہیں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم سب کچھ بھولا چکے ہیں جو اسلاف کے طور طریقے تھے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا سے اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اوروں کی کہانی یاد رہی پر اپنا فسانہ بھول گئے. اوروں کی کہانی یاد رہی پر اپنا فسانہ بھول گئے. یہ ہماری اپنی زندگی کی کہانی ہے. مطلب یہ ہے ہمیں تو چاہیے تھا کہ اپنے اسلاف کا کردار، ان کی روشن سیرت کا مطالعہ کرتے، اور مطالعہ کرنے کے بعد ان کی روشن سیرت اور پاکیزہ سیرت کو اپنی سیرت میں ڈھالتے. لیکن ہم تو نقالی کرنے لگے، للچائی ہوئی نظروں سے ہندوؤں کے کلچر کو دیکھتے. ان کی وضاقتہ ہمیں اچھی لگتی ہے، یہود و نصارہ کی وضاقتہ، ان کا کلچر ہمیں اچھا لگتا ہے، ان کا رہن سہن اب ہمیں اچھا لگتا ہے، اور وہ جو تہذیب دیتے ہم سمجھتے ہیں وہی تہذیب ہے. تہذیب وہیں سے ہم سیکھتے ہیں. تو جب آپ ہندوؤں سے تہذیب سیکھیں گے تو وہ ہندوانہ ہی طور طریقے آئیں گے. جب آپ یہودیوں سے تہذیب سیکھیں گے تو انہی کا طریقہ ہمارے لیے آئے گا. یہ اچھی طرح یاد رکھیے، ہمیں تہذیب رسول اللہ نے سکھا دی ہے. قرآن و سنت میں ہمیں تہذیب بتا دیا ہے. ہمیں دوسروں سے تہذیب لینے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. اور پھر وہ کیا تہذیب سکھائیں گے جو جانوروں کی طرح چلتے پھرتے سڑکوں میں جانوروں کی طرح جفتی کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ ہمیں تہذیب سکھائیں گے؟ وہ کیا ہمیں تہذیب سکھائیں گے؟ جن کے والدین گھر سے دور اولڈ ہاؤس میں رہتے ہیں اور جن کے بستروں پر کتے سوتے ہیں، وہ ہمیں تہذیب سکھائیں گے؟ ہمیں تہذیب سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا ہمیں فخر ہے کہ ہمیں جس نے تہذیب سکھایا ہے، کائنات میں اس سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ تہذیب والا کوئی نہیں، اس سے پاکیزہ کوئی نہیں. جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، کاش ہم مل جائیں سب نام محمد کے سبب. تھا کہاں پہلے ہمیں حفظ مراتب کا خیال، ہم نے سیکھا ہے ادب نام محمد کے سبب. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہذیب سیکھی ہے، اور جو تہذیب رسول اللہ کی تہذیب ہے وہی اصل میں تہذیب ہے. جو لوگ رسول اللہ کی تہذیب کو اپنانے والے ہیں وہی تہذیب یافتہ ہیں، اور جو قوم رسول اللہ کی تہذیب کو اپنانے والی ہے اصل معنوں میں تہذیب یافتہ قوم وہی ہے. ورنہ کتے سلانے والے ہمیں تہذیب سکھائیں، ہمیں ان کی تہذیب کی ضرورت نہیں ہے. اور جو ان کی تہذیب کی جانب جائیں گے تو پھر وہ کتوں سے محبت کریں گے، انسانوں کی محبت ان کے دل سے نکل جائے گی.
لہذا ہم تو بے ڈھنگے ہو گئے نا. ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ وہ چلتے پھرتے یا تو اللہ کا ذکر زبان میں ہوتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوتے. امام نبہانی نے الجواہر البحار میں ایک جگہ لکھا کہ قرون اولیٰ میں تو مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا، دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوتے، تیسرا ایک آتا ان کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہتا صلو علی الحبیب، حبیب پر درود و سلام پڑھو. وہ آپس کی عداوت بھول جاتے، ہاتھ باندھ کر درود و سلام پڑھنے لگتے. یہ طریقہ تھا ان کا. آپس کی لڑائی چھوڑ دیتے، آپس کی عداوت بھول جاتے تھے. تیسرا بندہ فقط آ کر کہے صلو علی الحبیب، وہ سمجھتے تھے کہ ہماری دنیا بدل گئی، اب تاریکی ختم ہو گئی، اجالا آ گیا. اس لیے کہ صلو علی الحبیب کہہ دیا تو اب رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنا ہم پر لازم ہو گیا ہے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا. لہذا اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے، رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنے سے تر رکھیے. ایک فائدہ ہمیں اس سے حاصل ہوا. دوسرا فائدہ حاصل ہوا کہ جو شخص رسول اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، رسول اللہ پھر اسے فراموش نہیں کرتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. چنانچہ ایک اور بہت خوبصورت بات ہے، وہ سنتے چلیے. امام نبہانی رحمہ اللہ نے لکھا سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین. دیکھیے درود و سلام پڑھنے پر اور اس کی فضیلت پر، درود و سلام پڑھنے کی فضیلت پر ہمارے اکابرین نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. ایک دو نہیں ہے، سینکڑوں کتابیں ہیں. ان کتابوں میں سر فہرست ابن قیم کی کتاب ہے جلاء الافہام فی الصلاۃ علی سید الانام، سر فہرست ہے. اور پھر اس کے بعد امام سخاوی کی کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی النبی الشفیع، یہ بھی ہے. اور پھر اس کے بعد امام نبہانی کی کتاب ہے سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین. تو ان تمام کتابوں میں سب سے بہترین مجموعہ کے لحاظ سے، ترتیب کے لحاظ سے جو سب سے خوبصورت اور آسان کتاب ہے وہ علامہ نبہانی کی کتاب ہے سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین. یہ عربی میں بھی ہے اور اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. ایک غلام محمد کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم وہ درود و سلام کی فضیلت پر ایک کتاب تو ضرور پڑھے. ہماری غلامی کا تقاضا ہے کہ درود و سلام کی فضیلت پر کم از کم ایک کتاب تو ہمیں معلوم ہو، ایک کتاب تو ہم پڑھیں، تاکہ جب ہم درود و سلام کی فضیلت پڑھیں گے، جب اس کی فضیلت ہمیں معلوم ہو جائے گی تو پھر ہماری زبان ادھر ادھر نہیں چلے گی. اگر چلے گی تو رب کے ذکر کے ساتھ چلے گی، اگر چلے گی تو درود و سلام کے ساتھ چلے گی. علامہ نبہانی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے اونٹ خریدی، اور اونٹ خرید کر جب آپ چلنے لگے تو ایک یہودی آیا اور آ کر اس نے جو ہے نا اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں لے لی اور کہا کہ یہ اونٹ تمہیں کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے خریدی ہے. تو کہنے لگا کہ یہ تو میرا اونٹ ہے، یہ میرے استبل میں بندھا تھا، تم نے چوری کی ہے. میرے گھر کے دروازے یہ اونٹ بندھا ہوا تھا، تم نے چوری کی ہے، لہذا اب یہ اونٹ میرا ہے اور تم نے چوری کی ہے، لہذا اب چوری کی سزا کیا ہے؟ اب وہ کہنے لگے کہ میں نے چوری نہیں کی، میں نے خریدی ہے. اور وہ یہودی کہتا کہ تم نے چوری کی ہے. چنانچہ اب چلو قاضی کی عدالت میں، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اب یہ دونوں حاضر ہوئے اور ایک کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے یہ اونٹ خریدی ہے، اور یہودی کہنے لگا اس نے خریدی نہیں، اس نے میرے گھر سے چوری کی ہے، یہ چور ہے، العیاذ باللہ. اب کہنے لگے ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے سن لیا، فقط سننا ہی تو نہیں ہے، گواہ بھی تو چاہیے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے آپ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ خریدتے وقت میں وہ تمہارے ساتھ تھا یا اس نے دیکھا یا سنا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اتفاق سے جب میں نے اونٹ خریدی اس وقت میرے پاس کوئی دوسرا تیسرا نہیں تھا سوائے یہ بیچنے والے کے، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب گواہ ان کے پاس نہیں ہے تو ان سے لینا ہے گواہ. تو آپ نے پوچھا، یہودی سے پوچھا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جس کی وجہ سے تم اپنے دعوے پر کامیاب ہو جاؤ اور تم جو کہہ رہے ہو اس کہنے پر کامیاب ہو جاؤ، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں میرے پاس گواہ ہے. اور گواہ کیا ہے؟ دو تین یہودیوں کو اس نے پہلے سے ہی رکھا ہوا تھا. اس وجہ سے دیکھیں یہودی کبھی بھی جو ہے نا مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے.
مسلمانوں کے خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تم للچائی ہوئی نظروں سے ہمارے زمانے کے حکمران ان کے سامنے جا کر تلوے چاٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان سے عزت ملے گی. وہ تمہارے کیا ہوں گے, وہ تو اپنے زمانے کے نبیوں کے نہیں ہوئے. قرآن و سنت کا مطالعہ کرو. رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام یہودیوں میں آئے ہیں اور سب سے زیادہ انبیاء کرام کو یہودیوں نے قتل کیا ہے, شہید کیا ہے. خود قرآن کہتا ہے فلیما تقتلون من انبیاء فلیما تقتلون انبیاء اللہ, اگر تم رب کے سچے بندے ہو تو انبیاء کرام کو تم کیوں شہید کرتے رہے؟ وہ تمہارے خیر خواہ کیا ہوں گے, وہ تو اپنے نبیوں کے نہیں ہوئے. وہ تو اپنے نبیوں پر اترنے والی کتاب اور صحائف کے نہ ہوئے تو تمہارے ہوں گے. اگر تاریخی پس منظر یہودیوں کا معلوم ہو جائے نا تو پھر معلوم ہو جائے, انہیں یقین ہو جائے کہ ہم جن سے عزت کی بھیک مانگ رہے ہیں, عزت کی بھیک اسی سے مانگیں جس کے پاس عزت ہے, جو پہلے سے ہی عزت سے خالی ہیں, جو پہلے سے ہی ذلیل اور رسوا ہیں. قرآن مجید نے کہا کہ یہ ذلیل ترین لوگ ہیں. اولئک ھم من شر البریہ, یہ انتہائی ذلیل ترین لوگ ہیں. ایک جگہ فرمائے اولئک کالانعام بل ھم اضل, یہ لوگ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی ذلیل ہیں. تو جنہیں قرآن کہتا ہے یہ ذلیل ہیں, تم ان سے اگر عزت کی بھیک مانگو گے تو عزت تمہیں نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس عزت نہیں ہے. تو پھر عزت کس کے پاس ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اللہ کے پاس عزت ہے, اللہ کے رسول کے پاس عزت ہے, مومنین کے پاس عزت ہے. ان سے عزت لو نا. تو یہودی کبھی بھی تمہارے نہیں ہوئے. جب اس زمانے میں نہیں ہوئے تو اس زمانے میں بھی نہیں ہوں گے. جتنی جلدی ہمارے زمانے کے حکمران اس راز کو سمجھ لیں گے اتنی ہی جلدی ان کا قبلہ درست ہو جائے گا, ورنہ ابھی تو تباہی شروع ہوئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ تباہی کہاں تک جاتی ہے. ان سے وفا کسی کو نہیں, وہ جس کے دوست بنے آخر میں انہی کو مارا ہے. صدام حسین کا معاملہ ہمارے سامنے ہے, کرنل قذافی کا معاملہ ہمارے سامنے ہے. وہ جس کے دوست بنے آخر میں انہی کو شہید کیا, انہی کو خدا نخواستہ انہی کو ذلیل و رسوا کیا زمانے میں اور بالآخر شہید کیا ہے. بہرحال تو اس زمانے میں بھی تو یہودی ایسا ہی تھے نا. تو انہوں نے پہلے سے ہی صحابہ کرام ایک صحابی کو ذلیل کرنے کے لیے, ذلیل رسوا کرنے کے لیے, رسوائے زمانہ کرنے کے لیے پہلے سے ہی انہوں نے اپنی ترکیب بنا لی تھی کہ جب گواہ کی پیشی کے لیے طلب کی جائے, جب گواہ طلب کی جائے تو تم آ جانا. اب جب رسول اللہ نے صحابی سے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو پھر ان سے گواہی طلب کریں. آپ نے یہودی سے پوچھا بھئی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ عرض کرنے لگے ہاں میرے پاس گواہ ہے. 2 گواہ لا کر کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا ہاں ہمارے سامنے ہوا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ یہ چوری کر کر بھاگ رہے تھے. اب گواہی تو ثابت ہو گئی نا, گواہی ثابت ہو گئی. اچھا یہاں ہم آگے بھی بیان کریں گے لیکن ذہن میں ایک بات آتی ہے, ہم نے پہلے بھی کہا نا انسانی ذہن وہ مکھی کا کام کرتی ہے. پوری گفتگو صاف ستھری ہو لیکن بندہ, مکھی وہیں بیٹھتی ہے, پورا جسم صاف ستھرا ہو, مکھی وہیں بیٹھتی ہے جہاں گند ہوتی ہے نا. تو پوری گفتگو آپ کو سمجھ میں آئے گی لیکن جہاں کچھ اعتراض کا پہلو نکلے گا وہیں دماغ کلک کرتا ہے کہ یہاں پہ اعتراض کا پہلو ہے. جناب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ قلبی حیثیت کو, قلبی حالات کو جانتے ہیں اور ہر کچھ جانتے ہیں. سر عرش پر ہے تیری نظر, سر دل فرش پر ہے تیری گزر. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نا. تو جب رسول اللہ کا یہ عقیدہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خدا نخواستہ معلوم نہیں تھا کہ معاملہ, اس معاملے میں در پردہ کیا سازش چل رہی ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا؟ یہ بات ذہن میں آتی ہے نا. تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے, کوئی کتنا ہی علم والا ہو جائے, جب عدالت لگے تو فیصلہ گواہوں کے بلبوتے پر ہوتا ہے, گواہوں کے نصاب پر ہوتا ہے. فیصلہ کرنے والا اپنے علم کے مطابق کبھی فیصلہ نہیں کرتا, وہ گواہوں کے نصاب کو دیکھتا ہے. اگر یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے, اگر رسول اللہ کے علم پہ یہاں اعتراض ہوگا نا تو پھر خدا نخواستہ رب کے علم پہ بھی اعتراض ہوگا. رب نے نامہ اعمال لکھوانے کے لیے فرشتے کیوں رکھے؟ نامہ اعمال کو تولا کیوں جائے گا؟ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر ہے کہ نامہ اعمال تولے جائیں گے. رب کو معلوم ہے
کس نے اچھے اعمال کیے، کس نے برے اعمال کیے؟ رب تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جانتا تھا جنتی کون ہے، دوزخی کون ہے۔ قیامت میں رب اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر دے، ایک بندہ بھی ہڑتال نہیں کر سکے گا، کوئی نہیں وہاں دھرنا دے سکے گا۔ لیکن قیامت کے دن رب اپنے علم سے فیصلہ نہیں کرے گا، فرمائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم اپنا نامہ اعمال خود پڑھو، تمہارے حساب کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھو، پھر وزن کیا جائے گا۔ اس کے نامہ اعمال نیکی کے ایک پلے میں نیکی رکھی جائے گی، ایک پلے میں گناہ رکھے جائیں گے، اور پھر اسے تولا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جس کے گناہ کا پلہ بھاری ہوگا دوزخی، جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا جنتی ہے۔ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رب تو علام الغیوب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ فیصلہ کرنے والا ظاہر پر فیصلہ کرتا ہے، اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا۔ اگر اس واقعے سے آپ رسول اللہ کے علم غیب کے نہ ہونے پر استدلال کریں گے تو پھر بات کہاں تک جائے گی آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اس لیے کہ ہم بھی کوئی سبزی بیچتے بیچتے یہاں منبر و محراب تک نہیں آ گئے، ہم نے بھی بہت سے ٹریول کیے ہیں نا۔ تو جو سوال آپ کے ذہن میں آنے سے پہلے ہمارے ذہن میں اس کا جواب آ جاتا ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ کس سوال کا کیا جواب ہوتا ہے۔ بحمداللہ ہمارے درمیان بھی پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ سوال تھا، یہ ایک اعتراض ہو رہا تھا نا، اس اعتراض کا جواب بھی ہم نے دے دیا۔ بہرحال آمدم برسرے مطلب معاملہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے صحابی سے پوچھا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہودی سے پوچھا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے پاس گواہ ہے۔ دو گواہ لا کر کھڑے کر دیے اور اس نے کہا کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ چوری کی، انہوں نے یہ اونٹ اس یہودی کا ہے، یہ میرے بھائی کا ہے اور یہ چوری کر کر بھاگ رہا تھا۔ اب جب گواہ کا نصاب پورا ہو گیا تو اب حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو کہتے ہیں کہ سامنے ہی اونٹ بندھا تھا، اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری فرماد بھی سنیے، مجھے بھی سن لیجئے، میری فریاد بھی سنیے۔ جب دیکھتے ہیں، جب یہودیوں نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا، ظاہر ہے کہ ایک مجمع لگ گیا، ایک فیصلہ ہو رہا ہے۔ چار دیواری کے اندر چپکے تو کوئی کام نہیں ہوتا نا، تو ایک بڑا مجمع ہے، بڑا فیصلہ ہے، تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ تو کہتے ابھی رسول اللہ ارادہ ہی فرما رہے تھے، اونٹ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں بھی کچھ کلام کروں، آپ کی بارگاہ میں کچھ لب کشائی کروں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تم کیا کہنا چاہتے ہو کہو۔ تو اب اونٹ کہنے لگا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ آپ کا صحابی پاک اور ستھرا ہے، اس کا ظاہر و باطن ایسا پاک ہے جیسے آب زمزم ہے، اور یہ دو تینوں ہیں یہ مومن بھی نہیں ہے، یہ منافق بھی نہیں ہے، یہ تینوں اصل میں یہودی ہیں، یہ آپ کے دین کو، آپ کے مذہب کو، آپ کے صحابہ کو دشنام ترازی کا نشانہ بنانا چاہتے تھے، الزام لگاتے ہیں۔ ان کا سارا کہا جھوٹ ہے، ان کی گواہی بھی جھوٹی ہے، ان کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا صحابی پاک صاف ستھرا منزہ ہے۔ جب اونٹ کی طرف سے گواہی آئی نا تو رسول اللہ نے فرمایا اب اس گواہ پر تم اور کوئی بڑی گواہی لا سکتے ہو تو لاؤ۔ ظاہر ہے کہ جانور عام طور پر تو نہیں بولتے، تو اب وہ کیا لا سکتے تھے؟ وہ گواہی اگر لائیں گے تو انسان ہی کو لائیں گے نا۔ رسول اللہ نے فرمایا جانور کی گواہی کے مقابلے میں اس سے بڑھ کر کوئی گواہی لاؤ تب تمہاری بات سنی جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تو اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ رسول اللہ نے ایک پاک اور صاف مومن پر الزام لگانے کی وجہ سے ہر ایک کو کوڑے لگانے کا حکم دیا، انہیں ذلیل کیا، رسوا کیا، زمانے میں انہیں رسوا کیا، اور بتایا کہ دیکھو کوئی کسی پر الزام لگائے تو رب ذوالجلال کسی شخص کو کی عزت اور ناموس کی حفاظت کیسے کرتا ہے، اور بالخصوص جو صحابہ کرام پر الزام لگائے رب صحابہ کرام کی عزت و حرمت کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔
جب ادھر سے فارغ ہو گئے تو پھر جب وہ جانے لگے صحابی، وہ تو تھے، وہ رو رہے تھے کہ میں اس قابل تو نہ تھا، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کہاں قابل تھا کہ میری گواہی پر اونٹ بولتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، ان کا نام میں نے تلاش کیا لیکن ان کا نام مجھے ملا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور آپ نے پوچھا بِأَيِّ عَمَلٍ بَرَأَكَ اللَّهُ مِنْ قَطْعِ يَدَكَ، کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارا ہاتھ کٹنے سے بچا لیا؟ کون سا عمل ہے؟ تم ایسا کیا عمل کرتے ہو؟ اور کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ایسا تو کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ فقال یا رسول اللہ مالی من کبیر عمل غیر انی لا اقوم ولا اقعد الا اصلی علیک، یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں کہ کوئی ایسا خاص عمل ہو، میرے پاس ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس ایک عمل یہ ہے کہ میں اٹھتے بیٹھتے آپ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں، اٹھتے بیٹھتے، ولا اقعد ولا اقوم الا اصلی علیک، میں اٹھتے بیٹھتے آپ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہتا ہوں۔ فقال، تو رسول اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا دم علی ذالک فإن اللہ تعالی یبرؤک من نار جہنم کما برأک من قطع یدک فی الدنیا، آپ نے فرمایا کہ اپنے اس خلوص نیت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کے پاکیزہ عمل کو برقرار رکھنا، اس عمل پر زندگی بھر ثابت قدم رکھنا، اس عمل کے صدقے میں جس طرح رب ذوالجلال نے دنیا میں تمہارا ہاتھ کٹنے سے محفوظ رکھا ہے، تمہیں دوزخ میں جانے سے بھی محفوظ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا بڑا وظیفہ ہے اور کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو درود و سلام پڑھتے ہیں اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو غلام کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آقا کو یاد رکھے، بھلے وہاں سے بدلہ نہ بھی ملے، غلام کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ غلام اپنے آقا کو یاد رکھے، لیکن وہ ایسے ہیں کہ اس پر بھی بدلہ دیتے ہیں، اور بدلہ کیا دیتے ہیں کہ درود و سلام پڑھنے والا نہ دنیا میں رسوا ہوتا ہے، نہ قبر میں رسوا ہوتا ہے، نہ آخرت میں رسوا ہوتا ہے۔ لہذا آج کی اس پاکیزہ محفل میں اپنی نیت کیجئے کہ میں ہمیشہ درود و سلام پڑھتا رہوں گا۔ بالخصوص یہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کوشش کیجئے کہ روزانہ 12ویں کی نسبت سے 112 مرتبہ درود و سلام ضرور پڑھیے۔ یہ یاد رکھیے ہماری غلامی کا تقاضا ہے کہ ہم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اگر وہاں سے کوئی اثر نہ بھی آئے، کوئی بدلہ نہ بھی آئے، تب بھی ہمیں درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ دو لفظ ہیں درود اور سلام، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ درود پڑھو، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے، سلام پڑھو تو جواب ملتا ہے۔ لہذا جس کے سلام کا جواب خود سلطان دارین دے دے تو جواب کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو۔ جب سلامتی کی دعا گنبد خضرا سے مل جائے پھر کوئی کیا آپ کا بگاڑ سکتا ہے؟ اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ جب آپ سواری پر سوار ہو کر چلے نا تو درود و سلام پڑھتے رہیں، اس لیے کہ درود و سلام پڑھتے رہیں گے گنبد خضرا سے آپ کے لیے سلامتی کا جواب آتا رہے گا، ہر طرح کے حادثے سے آپ محفوظ رکھ دیے جائیں گے۔ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تو فضیلت تو ہم نے بیان کر دی نا، اب اس میں چند فقہی مسئلے بھی ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد ایک خاص بات ہے، اس کے بعد ہماری گفتگو ختم ہے۔ فقہی مسئلہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور خوب تر سلام بھیجتے رہو۔ صلوا علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب درود و سلام پڑھنے کے بارے میں فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں اب یہ سمجھ لیجئے۔
علامہ شامی علیہ رحمہ نے بھی لکھا رد المحتار میں، اور امام حسکفی نے بھی لکھا در مختار میں، اور بعد میں جا کر اعلی حضرت رحمہ اللہ نے بھی فتاوی رضویہ میں انہی سے نقل کر کے لکھا ہے کہ درود و سلام پڑھنے کا ضابطہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک محفل میں بیٹھے ہیں، کئی بار رسول اللہ کا نام آتا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک حدیث ہے جو ہم پہلے بھی روایت کر چکے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے درود و سلام کے نذرانے پیش نہ کیے، اسے جنت میں جانے کا حکم بھی ہوگا تو وہ وہاں بھول جائے گا، راستہ بھول جائے گا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا؟ فرمایا جس طرح وہ مجھ پر درود و سلام پڑھنا بھول گیا، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے جنت میں جانے کا حکم بھی ہو جائے گا، تب بھی جنت میں جانے کا راستہ بھول جائے گا۔ اتنی بڑی وعید ہے درود و سلام نہ پڑھنے والے کی۔ تو اب سوال یہ ہے، ایک محفل میں لوگ ہوتے ہیں، کئی بار رسول اللہ کا نامی اس میں گرامی لیا جاتا ہے، بولنے والا لیتا ہے، سننے والے سنتے ہیں، تو اب اس کا ضابطہ کیا ہے؟ اس کا ایک ضابطہ تو یہ ہے جو صوفیہ کرام اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ امت پر لازم ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا صلو علیہ، اور صلو جو ہے نا یہ امر کے لیے ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور یہ مومن پر واجب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرے۔ فرمایا کہ ایک محفل میں جتنی مرتبہ رسول اللہ پر کا ذکر کیا جائے، ایک محفل میں جتنی بار رسول اللہ کا ذکر کیا جائے، اتنی بار ایک غلام کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے آقا پر درود و سلام کے نذرانے پڑھے۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، آپ کے اوصاف کے نام آئے، یا آپ کا نام آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، جب آپ کا تذکرہ کیا جائے تب آپ پر درود و سلام پڑھنا واجب ہے۔ ایک قول یہ ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس قول کو پسند کرتا ہوں۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ اختلاف فی وجوبها علی السامع والذاکر، فرمایا کلما ذکروا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ بولنے والے اور سننے والے کے لیے جب رسول اللہ کا نام لیا جائے درود و سلام پڑھنے پر اختلاف موجود ہے۔ والمختار، اور صحیح ترین قول یہ ہے تکرار الوجوب کلما ذکر صلی اللہ علیہ وسلم ولو اتحد المجلس فی الاصح، فرمایا کہ صحیح ترین قول یہ ہے، مختار ترین قول یہ ہے، اور رسول اللہ کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں جتنی دفعہ رسول اللہ کا نام لیا جائے، سننے والے اور بولنے والے دونوں پر واجب ہے کہ رسول اللہ پر درود و سلام پڑھیں، درود و سلام کے نذرانے پڑھیں۔ اگر وہ نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول امت پر آسانی کرتے ہوئے کہا گیا، دوسرے قول کو بھی مختار قول، اور اسی پر فتویٰ ہے، مختار قول اسی پر فتویٰ ہے۔ فرماتے ہیں کہ امت پر آسانی کرتے ہوئے کہا گیا ایک ہی مجلس میں ایک دفعہ پہلی دفعہ جب رسول اللہ کا ذکر کیا جائے اس وقت درود و سلام پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے جتنی مرتبہ بھی رسول اللہ کا ذکر ہو، اور تو اس ذکر کے بعد رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنا واجب نہیں ہے، ہاں مستحب ہے، کار ثواب ہے، غلام کی غلامی کا تقاضا ہے، تاکہ اس حکم سے امت پر سے حرج ختم ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ بار بار درود و سلام پڑھنا، اگر وہ نہ پڑھے تو پھر گناہگار ہوگا۔ اس وجہ سے فقہاء کرام نے فرمایا کہ مفتہ بھی یہ قول یہ ہے کہ ایک مجلس میں جتنی مرتبہ رسول اللہ کا ذکر کیا جائے، نامی اس میں گرامی لیا جائے، پہلی بار درود و سلام پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد اس پر واجب نہیں ہے۔ اگر نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، لیکن اس کے لیے باعث نقصان اور خسران ضرور ہے، اس لیے کہ وہ بہت ساری نیکیوں سے محروم رہے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے لیے میرا پسندیدہ جو عمل ہے اور میرا پسندیدہ جو قول ہے وہ پہلا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک غلام کی غلامی کا لحاظ ہے، غلام کی غلامی کا تقاضا ہے کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہم اے جاں بے تاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ ایک غلام کی غلامی کا تقاضا یہ ہے، ایک غلام کی غلامی کا تقاضا یہ ہے۔ لہذا اسے بھی اچھی طرح یاد رکھیے کہ جس بھی محفل میں بیٹھیں
تو اس محفل میں جب پہلی مرتبہ درود و سلام، جب پہلی مرتبہ رسول اللہ کا ذکر کیا جائے، درود و سلام پڑھیے، اور کوشش کیجئے کہ جب جب درود و سلام رسول اللہ کا ذکر ہو تب تب درود و سلام پڑھیں، تاکہ سننے میں بھی فائدہ ہو اور وہاں بیٹھ کر سننے کا بھی ثواب ملے، ساتھ ساتھ درود و سلام پڑھنے کا بھی ثواب ملے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اور آخری بات، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء کرام ہیں، تمام انبیاء کرام کو جو جو منصب ملا، جو جو خوبی ملی ہے، وہ تمام خوبیاں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کی ذات میں نہ ہوں۔ تو شیخ محقق فرماتے ہیں مدارج النبوت میں کہ ایک خوبی آدم علیہ السلام کی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب یہ خوبی رسول اللہ کے لیے تو ثابت نہیں ہے۔ تو شیخ محقق فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے ایک بار سجدہ کیا تھا، اور ہمیشہ فرشتے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ فضیلت اس فضیلت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ فرمائے ایک تو یہ فضیلت ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ وہاں آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے والے فرشتے ہیں، خدا نخواستہ رب نہیں ہے۔ لیکن جب یہاں رسول اللہ کی فضیلت کی باری آتی ہے تو ہمیشہ فرشتے بھی درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور رب بھی رحمت نازل فرما رہا ہے۔ رسول اللہ کی یہ فضیلت ایسی ہے کہ اس فضیلت کے مقابلے میں کسی کی فضیلت نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خلاصہ کلام کیا ہے، میرا پیغام کیا ہے؟ اپنی زندگی میں درود و سلام پڑھیے۔ دیکھیے دو لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ ہر شخص چاہتا ہے نا رسول اللہ کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، آپ کی زیارت ہو جائے۔ ہر شخص چاہتا ہے نا۔ ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، بالخصوص علامہ نبہانی رحمہ اللہ نے سعادت الدارین میں لکھا کہ جو امتی یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ کا دیدار کرے، رسول اللہ کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو کام کرے۔ ایک کام رسول اللہ پر کثرت سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرے، اور دوسرا کام رسول اللہ کے شمائل کا مطالعہ کرے۔ شمائل، یہ جو کتابیں ہوتی ہیں نا مختلف رسول اللہ کے اقوال پر، جو حدیث کی کتاب ہوتی ہے، اس میں ایک باب ہے شمائل نبوی۔ شمائل نبوی میں رسول اللہ کے خد و خال بیان کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ کی آنکھیں کیسی تھیں، رسول اللہ کے ابرو کیسے تھے، رسول اللہ کی زلفیں کیسی تھیں، رسول اللہ کا گلا کیسا تھا، رسول اللہ کے ہاتھ کیسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کیسا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں کیسی تھیں۔ ان تمام باتوں کا تذکرہ جس کتاب میں ہو، اس کی کتاب کو کہتے ہیں شمائل نبوی۔ ہر حدیث کی کتاب کے بعد یا سیرت کی کتاب کے بعد جو ہے نا آخر میں شمائل، عام طور پر لوگ شمائل کہہ دیتے ہیں، شین کے اوپر پیش نہیں ہے، شین کے اوپر زبر ہے، شمائل، شمائل نبوی، تو اسے کہتے ہیں شمائل نبوی۔ تو امام نبہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی کرے، وہ دو کام کرے، ایک تو درود و سلام کی کثرت کرے، اور کسی بھی کتاب میں سے شمائل نبوی کا مطالعہ کرے۔ دیکھیے ہماری محرومی کیسی ہے، 60 سال ہو گئے، اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ رسول اللہ کی سیرت کی کون سی کتاب آپ نے پوری پڑھی ہے، تو جواب صفر آئے گا۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ زندگی لگا دی آپ نے، ہم نے زندگی خاک اڑا دی، لیکن جن کے غلام ہیں اور جن کے بارے میں ہمارا کہنا ہے کہ غلامی رسول پر موت بھی قبول ہے، ایسے غلام ہیں کہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ رسول اللہ کی سیرت کی کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے، تو ہم نے سب کچھ پڑھ لیے، اگر نہیں پڑھی تو رسول اللہ کی سیرت کی کتاب نہیں پڑھی ہے۔ لہذا یہاں جو ہے نا آج اپنی نیت کیجئے، بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، چھوٹی کتاب بھی ہے، کوئی ایک سیرت کی چھوٹی کتاب لیجئے، پڑھیے، اور پھر دیکھیے
کہ اس کی نورانیت ایسی ہے کہ آپ پڑھیں گے اس کی نورانیت آنکھوں کے ذریعے سے آپ کے دل میں اترتی چلی جائے گی، آپ کا دل کا آپ گینا روشن ہوگا۔ اور امام نبہانی فرماتے ہیں جو شخص یہ اس بات کا عادی ہوگا کہ وہ درود و سلام پڑھتا ہوگا اور رسول اللہ کے شمائل کا مطالعہ کرنے والا ہوگا، وہ شخص اس قابل ہے کہ رسول اللہ کبھی نہ کبھی اس پر مہربانی فرمائیں گے، خواب میں زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔